السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ آج تیسری قسط ہے اور دو قسط جو اس کے پہلے بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں اس کا نتیجہ بیان کر کے آگے بات شروع کرتے ہیں۔ جو آپ کے سامنے دو تقریریں کی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جس سے آدمی حضور کو یہ سمجھے کہ بہت انسان سے اوپر کی کوئی چیز ہے، کیونکہ جب یہ چیز آپ بیان کریں گے، حالانکہ کریں گے محبت میں، جب اگر ایسا بیان کریں گے تو سننے والا اپنے طور پر یہ سمجھتا رہے گا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے عمل کرنا، یہ نتیجہ نکل آئے گا۔ اور وہ نتیجہ نکل آیا، یہ نتیجہ نکل آیا کہ لوگوں نے حضور کی سیرت کو، ان کے معجزات کو، ان کے جو ہے وہ کمالات کو اتنا بیان کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول کی زندگی، وہ تو رسول تھے، وہ ایسا کیے ہمیں کیسے کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اندر سے فیڈ اپ ہو گئے۔ تو ایک بات ہماری یہ کہنے کی تھی، ایسی سیرت نہ سننا ہے اور نہ ایسی سیرت پڑھنا ہے۔ سیرت کے پڑھتے اور سنتے وقت اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اس نبی نے کیسے کام کیا اور وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے۔ دوسری چیز، نتیجہ، اگر محض حضور کی سیرت کو ثواب کی نیت سے سنتے اور سناتے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر بھی عملی لحاظ سے ہم کورے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے عید میلاد النبی پر پوری دنیا میں لاکھوں تقریریں ہوتی ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں لاکھوں تقریریں ہوتی ہیں، مختلف انداز میں پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان سب کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ ایک آدمی اس پورے عالم میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت سن کر اب حضور کی زندگی اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ چونکہ نیت ثواب کی ہو چکی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، بامبے میں نے دیکھا کہ ایک طوائف دعوت دینے آئی کہ صاحب ہمارے یہاں میلاد کا جلسہ ہے۔ وہ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سیرت سننا اور سنانا محض ایک ثواب کا کام ہے، اور یہی وجہ ہے آپ عملی شکل میں بھی دیکھیں، آپ کے شہر میں شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہوگا، بہت بڑھ چڑھ کے سیرت کے جلسے میں حصہ لے رہا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام ثواب کا ہے اور یہ آسانی سے ثواب کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، لہذا وہ اس میں اپنی پوری تگودے کر رہا ہے۔ اس نبی کی سیرت اس کو یاد نہیں آئی اس پورے جلسے میں، پورے عید میلاد النبی میں، کہ اللہ کے رسول نے ایک وقت کی نماز پوری زندگی میں جان بوجھ کر نہیں چھوڑی۔ یہ ایک نصیحت تو وہاں سے پورے سیرت کے جلسے سے لے کے نہیں اٹھ پایا، کیونکہ اس کی نیت ہی کیا ہو چکی ہے؟ ثواب کی ہو چکی ہے۔ اس لحاظ سے بھی سیرت کو جو ہے نہ سننا ہے اور نہ پڑھنا ہے، نہ میٹنگ اٹینڈ کرنی۔ مقصد ہمارا صرف یہ ہے، پوری زندگی میں جس ماحول میں اللہ کے رسول نے کام کیا ہے، کتنا خطرناک، اس پر ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے کہ ماحول کتنا خطرناک تھا، تاکہ ہم کو اندازہ ہو کیسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیریکٹر کو پیش کیا ہے وہ عجیب و غریب کیریکٹر ہے، سمجھے نہیں؟ تب ہمارے اندر یہ بات ہوگی کہ ماحول کتنا بھی خراب ہو، دین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو میں نے اپنی بات کہی، اس کے نتیجے میں یہ بات تھی کہ حضور کو مذہبی پیغمبر کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ نہیں پیش کرے آپ۔ مذہبی پیغمبر کا مطلب کیا؟ جیسے ہی مذہبی پیغمبر آپ پیش کریں گے تو آپ سرکل باندھیں گے کچھ چیزوں کا، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے۔ حضور کی زندگی کا ایک چھوٹا سا سرکل مذہبی لحاظ سے باندھ کر کے اس پر عمل
ہو سکتا ہے ممکن ہے بندہ کرنے لگے، لیکن اگر نبی کی زندگی کو کہ پوری انسانیت کو اس دنیا میں رہنا کیسے ہے یہ درس جو نبی نے دیا ہے، تو نبی کو پیغمبر بحیثیت نظام حیات کے پیش کرے کہ آپ کی زندگی ہر لائن میں ہمارے لیے ایک سمپل ہے۔ اس لحاظ سے جب تک آپ سیرت کی مجلس نہیں اٹینڈ کریں گے تب تک سیرت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ ہماری ان دونوں باتوں کا خلاصہ تھا۔ اگر اس کا نتیجہ آپ نہیں نکال سکے ہیں تو میں نے نتیجہ نکال کر آج اس کو کلیئر کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں مختصراً، کیونکہ یہ تو نبی کی سیرت ہے نا، اس پر تو جتنا آپ بولتے جائیں گے ختم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ہمارا یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہم ہر اس چیز کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے اس پورے سیرت کے بیان میں کہ جس سے ہماری زندگی پریکٹیکلی لحاظ سے کہاں پہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چل رہے ہیں اور کہاں پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ ہم کو ہونا چاہیے، ہم اس پر زیادہ فوکس ماریں گے۔ مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروع کرنے سے پہلے آپ کے آبا اور اجداد کا ایک چھوٹا سا خاکہ کھینچ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو تعلق ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کیا ابراہیم میں تم کو ساری دنیا کا امام بناؤں گا، ساری دنیا کا امام بناؤں گا۔ آج دیکھیں کرسچن بھی ابراہیم کو مانتی ہے، جیوس بھی یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اگر یہ تین کمیونٹی کو دنیا کے ملا دیا جائے تو یہ 80% کمیونٹی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہندو قوم میں جو برہمن ہے یہ خود ابراہیم سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے، بہرحال اس پر ہماری تحقیق نہیں ہے، تو مختصراً یہ کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے جو بھی تھے ان میں دو جو تھے وہ پیغمبر تھے، ایک کا نام اسحاق ہے اور ایک کا نام اسماعیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد اسحاق سے، سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جتنے ہیں سارے کے سارے، ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایک لمبی چین ہے جو اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے پیدا ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں 2000 ایئرز کا فرق ہے، 2000 سال کا۔ اس 2000 سال میں کوئی نبی نہیں پیدا ہوا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آگے آئے گی بات کہ یہودیوں کا جو ہم سے پنگا ہے، یہودی جو ہم سے جیلسی ہیں، بہت زیادہ حسد اور دشمنی رکھتے ہیں، اس کی بیس کیا ہے وہاں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، حالات ناسازگار ہوئے توحید اور شرک کی بنیاد پر۔ ہم لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے کہ پھر اس پر ہم گم ہو جائیں گے تو ادھر چلے جائیں گے۔ شرک اور توحید کی بنیاد پر حالات خراب ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں توحید پرستی کی بنیاد پر اپنے وطن کو چھوڑا، وطن کو چھوڑ کر کے فلسطین کے علاقے میں آئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وایا مصر آئے، وایا مصر آئے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فلسطین آ گئے پھر دعوت تبلیغ کے لیے مصر گئے، دونوں رائے ہیں۔ جب یہ مصر پہنچے تو مصر میں جو فرعون تھا، ہم سمجھتے ہیں فرعون کسی بادشاہ کا نام ہے، فرعون ٹائٹل ہے مصر کے سارے بادشاہوں کا، جیسے ہندوستان میں مغل پیریڈ کا شہنشاہ ٹائٹل ہے، وہ شہنشاہ اکبر بھی کہلاتا ہے، شہنشاہ جہانگیر بھی کہلاتا ہے، شہنشاہ بابر بھی، سب کے نام کے آگے کیا لگتا ہے؟ شہنشاہ۔ ایسے ہی مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ تو اس وقت کا جو فرعون تھا وہ نہایت کمینہ قسم کا آدمی تھا۔ کوئی بھی شہر میں اگر کسی عورت کے بارے میں اس کو اطلاع مل جاتی خوبصورت ہے تو وہ اس کو کڈنیپ کر لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہنچے، اگر یہ عراق سے وایا مصر جا رہے تھے فلسطین تو راستے کا ذکر ہے، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ میں تھی،
سارا بہت خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کی چرچا فرعون کے دربار میں ہوئی، فرعون نے سارا کو پکڑا لیا۔ ابراہیم علیہ والسلام بیچارے لاچار تھے، سارا کو جب اس نے پکڑا اور بری نیت سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ اسی ٹائم پر جب شل ہو گئے تو اس کو اندر سے یہ بات ہوئی کہ یہ کوئی بہت ولیہ قسم کی عورت ہے اور اس کی بددعا یا اس کے اوپر جو ہم نے بری نیت کی، اس کی وجہ سے یہ نتائج برآمد ہوئے۔ اس نے فوراً ان کے سامنے ہاتھ جوڑا، کہا بی بی مجھے معاف کر دو، اور اپنے جس نے تمہاری مدد کی ہے اور میری یہ پوزیشن ہو گئی، میرے دونوں ہاتھ چل ہو گئے، تم دعا کر دو، میں جو کہو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار، لیکن خدا کے واسطے میں آپ کو بری نیت سے اب دیکھوں گا اور تم جہاں سے آئی ہو چلی جاؤ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علیہ السلام نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد فرعون کے ہاتھ اپنی اصلی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ فرعون نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے ساتھ حضرت ہاجرہ کو ان کو گفٹ کر دیا۔ کس کو؟ سارا کو، کہ یہ آپ کے، اس کو کیا ہوا کہ یہ بہت ولیہ قسم کی عورت ہے، لہذا ان کے ساتھ اس نے گفٹ کیا۔ یہ کون تھی؟ اس میں دو رائے۔ علامہ سید سلمان منصور پوری کی کتاب ہے رحمت اللہ عالمین، ان کا کہنا ہے یہ شہزادی تھی، اور یہ شہزادی کو گفٹ کیا انہوں نے حضرت سارہ۔ زیادہ تر اتفاق اسی رائے پر ہے کہ یہ شہزادی تھی۔ وہ ان سے اتنا مروب ہو گیا حضرت سارہ علیہ السلام سے کہ اس نے گفٹ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے فلسطین آئے۔ ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ ان کی بیوی نہیں تھی اس وقت، سارہ بیوی تھی، سارہ کو وہ گفٹ ملی تھی، لہذا انہوں نے ان کو گفٹ کر دیا اور نکاح کر دیا، شادی کر دی۔ شادی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ الگ الگ وجوہات لکھی ہیں۔ ایک موٹی سی وجہ لاجیکلی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سارہ سے اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے کہ سارہ نے سوچا ہو کہ ان کو شادی کر دیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، لہذا حضرت ہاجرہ سے پروردگار عالم نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے اور تقریباً 10-11 سال کے ہو گئے تو ہاجرہ کے اس پیدائش پر سارہ کو، اب یقینی بات ہے کہ سارہ کو ایک طرف تو یہ بھی تھا کہ بچہ ہو جائے، لیکن دوسری طرف انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اگر تو ہاجرہ کے ذریعے بیٹا دے سکتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام 90 کو کراس کر رہے ہیں، تو مجھے بھی تو بیٹا عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد فرشتہ آیا، فرشتہ آنے کے بعد قرآن میں پورا ذکر ہے، اس نے خوشخبری سنائی کہ اس بیوی سے یعنی سارہ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور یہ اسحاق ایسا ہوگا کہ اس کے بعد والے بھی جو بیٹے ہوں گے وہ بھی نبی ہوں گے۔ اتنی خوشخبری دے کر کے وہ فرشتہ چلا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹا عنایت فرمایا، لیکن اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فلسطین سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا۔ انجیل میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جلن میں کہ جب سے تم نے یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اسماعیل، تب سے تمہاری رغبت ہاجرہ کی طرف زیادہ ہو گئی ہے، لہذا ان کو جلا وطن کر دو اور یہاں سے الگ کر دو۔ بعض ہمارے مصنفین نے بھی اس رائے کو وہاں سے اٹھایا اور اپنی کتابوں میں نوٹ کر دیا۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم کی حیثیت سے یہ بات میرے دل میں نہیں اترتی کہ حضرت سارہ نے دشمنی کی ہو کہ اس بیٹے کو اور بیوی کو تم یہاں سے جو ہے وہ شہر بدر کرو۔ یہ بات بھی نہیں اترتی کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا آدمی ایک بیوی کے کہنے پر اتنا بڑا قدم اٹھا دے۔ تیسری بات جو بخاری کی روایت میں ہے کہ جب یہ لے کر کے چلے ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اور اس مقام پہ لا کر کے چھوڑا جہاں پر آج زمزم ہے اور بیت اللہ ہے، تو حضرت ہاجرہ نے ایک سوال کیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ رہے ہیں، یہ بچہ چھوٹا ہے،
تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، کس کے سہارے ہم رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے جگہ پہ چھوڑا جہاں پہ کوئی ہریالی نہیں، ایک دم سناٹا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ کچھ نہیں۔ اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جواب بھی بتا رہا ہے کہ بائبل کی وہ عبارت غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر کے تم ان کو چلے جاؤ، ان کے ساتھ نہیں رہو، میں اس حکم کی فرما برداری میں ایسا کر رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دل کی گہرائی سے کہا کہ تب میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ بھی بخاری میں کوٹ ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یہ جواب، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انجیل کی اس عبارت میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نفس پرستی شامل ہو گئی ہے، اور اگر ہماری کسی کتابوں میں آ بھی جائے تو یہ درایتاً جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کے خلاف ہے، ان کے تقوی کے خلاف ہے، ان کی شخصیت کے خلاف ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ دیا۔ اب یہ جو مکہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس بمکہ، کہ اس دھرتی پر جو پہلا گھر رب کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں بیت اللہ ہے۔ ایسا لگتا ہے، ایک دوسری حدیث ضعیف ہے، اس حدیث ضعیف کو دوسری حدیث کبھی پہنچاتی ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں گزرے ہیں سب نے تقریباً بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، قرآن کی آیت جب آ گئی کہ اصل میں بیت اللہ کا کے جو اصل فاؤنڈر ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ آدم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ری بلڈر ہیں، دوبارہ بنانے والے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ایسا لگتا ہے کہ جب دنیا غرق ہوئی تو اس کی بھی آبادی اور ساری چیزیں ختم ہو گئی، کچھ عطا پتہ نہیں رہا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کا جو عرصہ ہے وہ بعض لوگوں نے 4000 سال اور بعض لوگوں نے 2500 سال، بہرحال اس درمیان میں یہ پورا مکہ ایک دم بنجر پڑا رہا۔ اس کو قرآن نے کہا کہ وادن غیر ذی زرع، کہ ایسی وادی میں چھوڑا ابراہیم نے لا کر اپنے بچے اور بیوی کو جہاں پہ کوئی ہریالی نہیں تھی۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ بیت اللہ پہلے تھا تو یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ماننا پڑے گا کہ سیلاب کے وقت میں ختم ہو گیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد آپ کو معلوم ہے زمزم کا پورا واقعہ پیش آیا۔ وہ میں اس لمبی چوڑی تقریر میں نہیں جانا چاہتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کو پیدا کیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بھی آ کر کے وہاں پر مارا، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ بہرحال وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی جیسے ہی نکلا، یقینی بات ہے کہ اب آبادی بڑھنا شروع ہوئی کیونکہ پانی میٹھا نکل آیا، اور وہ بھی پیسا پانی کہ جو نہ ختم ہونے والا پانی ہو۔ لہذا یمن کا ایک خاندان تھا جرہم، وہ عموماً اس راستے سے سفر کیا کرتا تھا۔ وہ صفا مروہ کے کنارے سے سفر کر رہا تھا تو اسے ایسا لگا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ پرندے اڑنے کی علامت ہے کہ وہاں کہیں قریب میں پانی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے کیا کیا کہ سوچا کہ چلو تلاش کرتے ہیں یہاں، کیونکہ اس راستے سے پہلے گزر چکے تھے اور پانی ان کو نظر نہیں آیا تھا۔ اب پانی جب نظر آیا تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے، کیونکہ اسماعیل تو چھوٹے تھے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پرمیشن لیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہیں قریب میں بس جائیں، پانی کا انتظام ہے، ہم بھی جو ہے وہ خانہ بدوش لوگ ہیں، یمن سے نکلے ہوئے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، یہاں پانی ہے لہذا رکھیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ منش مل جائیں، انسانیت سامنے آئے، انسان آوے، ان کے ساتھ رہنا۔ بہرحال یہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، بڑے ہوئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دوسری آزمائش وہ ہوئی جب اسماعیل کی آزمائش ہوئی، جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ جس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسماعیل موجود نہیں تھے، یہ تو فلسطین میں تھے اور یہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ خواب لے کر کے ابراہیم علیہ السلام آئے
اور آ کر کے اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا. ابراہیم کے اس خواب پر اسماعیل علیہ السلام نے جملہ کا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. پھر یہ قربانی کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے جو قرآن حدیث میں آپ برابر سنتے رہیں. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کے اس قربانی کو قبول فرمایا اور قبول کر کے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا. کیا ابراہیم میں نے تو صرف خواب تم کو دکھلایا تھا لیکن تم نے خواب کو سچا کر دکھایا اور آزمائش میں تم مکمل اترے. اسی کے بعد یہ بات کہی گئی انی جاعلک للناس اماما کہ میں تم کو دنیا کا امام بنانے والا ہوں. شروع سے لے کر عراق سے لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے تک ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک ایک امتحان سے گزری تھی. ان سب میں کامیاب ہوئے. یہ آخری امتحان تھا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. بعض ضعیف روایت میں یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں, آپ ان کو خلیل کا لقب دیتے ہیں, بڑے ہی آپ, لیکن جب سے اسماعیل پیدا ہوئے ہیں تب سے اسماعیل کی طرف ان کی محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ابراہیم آج بھی ابراہیم ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے تو ہم اس کو آزما کے دکھلا دیتے ہیں, حالانکہ تمہارے لیے میرے لیے نہیں, میں تو جان رہا ہوں اندر کی بات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ان سے مانگی اور فرشتوں کو دکھلایا کہ دیکھو یہ آج بھی ہمارے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک روایت ہے, بہرحال اتنی مستند روایت یہ نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے بعد اب یہ بڑے ہوئے. اندازہ یہ ہے کہ ان کی عمر 8 یا 9 سال رہی ہوگی جس وقت قربانی کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے, اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے, 18-19 سال کی عمر تھی تو یہ قبیلہ جو آباد تھا اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی, قبیلہ جرہم کے شادی ہو گئی. اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو. اب ابراہیم علیہ السلام شادی ہو گئی, رہنے لگے. اب دھیرے دھیرے یہ خاندان بڑھتا رہا. وہاں اس کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے ان کو وزٹ کرنے, بیٹے کو اور بیوی کو. تو روایت میں ہے کہ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا. یہ ملنے آئے. اسماعیل علیہ السلام کہیں سفر پہ تھے, لمبے سفر پہ تھے. آئے تو پوچھا, اسماعیل کو پوچھا تو بیوی نے کہا کہ وہ تو ہے نہیں, سفر پہ ہیں. تو کہا کہ کیسی گزر رہی ہے تمہاری؟ تو وہ جو بیوی بولی کیا گزر رہی ہے, بس ایسے ہی بیکار قسم کے آدمی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو رائے دی نا وہ رائے اچھی دی اور شکایت کی. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں کون ہوں. انہوں نے کہا اچھا جب آ جائیں نا تو بتا دینا ایک ایسا بوڑھا شخص آیا تھا, اس کی یہ شکل و شباہت تھی, اور ایک بات میری کہہ دینا, میرا پیغام. کہا کیا؟ کہا کہہ کے گیا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. وہ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. یہ سفر سے واپس آئے تو بیوی نے بتایا ایسے ایسے ایک شخص آئے تھے اور کافی باتیں ہوئی. اب وہ تو بتا نہیں سکتی تھی میں نے آپ کے بارے میں یہی شکایت کی. کون بیوی بتائے گی اپنے شوہر کے بارے میں میں نے آپ کی شکایت کی؟ تو کہا کہ لیکن ایک نصیحت کر کے گئے ہیں, وصیت کر کے گئے. کہا بتائیے؟ کہا ہے کہ یہ چوکھٹ بدل دیں. تو انہوں نے کہا وہ میرے ابا جان تھے اور وہ یہ کہہ کے گئے کہ آپ کو طلاق دیں. یہ اس کی میننگ ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے لہذا آپ جہاں چاہیں شادی کر لیں, میری طرف سے آپ آزاد, طلاق. اس کے بعد اسی قبیلے کی دوسری لڑکی سے شادی. وہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی رہی. پھر کچھ دن کے بعد وزٹ کرنے آئے. پھر آئے. جب وہ پھر وزٹ کرنے آئے تو اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام تبلیغی کے لیے جاتے تھے زیادہ تر آؤٹ آف اسٹیشن. اب موبائل تو تھا نہیں کہ پوچھ لیتے بھائی کہاں ہو. تو وہ پھر سفر میں, اب یہ پتا ہی نہیں کتنے دن کے بعد آئیں گے. تو پھر بیوی سے پوچھا کیسے گزر رہی ہے؟ کہا بہت نیک آدمی ہے, بڑے اللہ والے ہیں, بہت عبادت کرتے ہیں, حقوق العباد کا دھیان رکھتے ہیں, حقوق اللہ کا. بڑی اس نے تعریف کی. کہا اچھا ٹھیک ہے, بس کہہ دینا کہ ایک آدمی آیا تھا
اور کہا ہے کہ چوکھٹ نہیں بدلیں، چوکھٹ اسی چوکھٹ پر رکھیں۔ تو خیر وہ چلے گئے، پھر وہ آئے بھی اسماعیل علیہ السلام تو پوچھا، کہا بیوی نے بتایا ایسی ایسی بات ہوئی ہے، وہ آئے تھے اور فلاں صاحب تھے، کہا میرے باپ تھے، کہا کچھ کہا ہے کہ چوکھٹ نہیں بدلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ یہ بیوی نیک ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزار۔ بہرحال اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وزٹ کیا۔ تیسری مرتبہ جب وزٹ کیا تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم گھر بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کہاں بنانے کا گھر، یعنی ہمارا گھر بناؤ، مسجد بیت اللہ کا کہاں گھر بنانا؟ پھر خواب دیکھا کہ اللہ بولتا ہے گھر بناؤ، کہا اللہ گھر بنانا کہاں، یہ بتاؤ کوئی جگہ کہاں خالی، ایسا نہیں تھی جگہ کی پرابلم تھی، پورا مکہ خالی پڑا تھا۔ تیسری مرتبہ خواب میں آیا، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے انگلی سے نشان بنایا کہ اس جگہ پر گھر بنانا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام جگے، اب خواب تو ان کو یاد تھا، جا کر کے دیکھا تو زمزم سے قریب پورا نشان جبریل علیہ السلام نے جو انگلی سے بنایا تھا موجود تھا، لہذا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے دونوں نے اس جگہ پر کھدائی کی۔ جب اس کی بنیاد کھودنے لگے تو کھودتے کھودتے آدم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی تھی وہاں سے جا کر کے ٹچ ہو گئی، مطلب وہ بنیاد نظر آنے لگی کہ ہاں یہیں پر کوئی گھر بنایا گیا تھا۔ تو اب وہ بات پوری ہو گئی، ان اول بیت وضع للناس ببکہ، کہ پہلا وہ گھر ہے جو ابراہیم زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ مکے میں تھا، لہذا اس پر تعمیر کیا گیا۔ گھر کی جو تعمیر اس کی ہوئی ہے، آپ اس کو اگر نقشہ آپ کے دماغ میں رکھیں تو بیت اللہ کا نقشہ چوکور ہے، پھر ایک کنارے ایسا گول سا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، صحیح تاریخ سے بعض لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قبر حتیم کے اندر ہے، حتیم کا جو علاقہ ہے اسی کے اندر ان کی قبر ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حتیم کا علاقہ یا مطاف کے علاقے میں کہیں ان کی قبر موجود ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام چونکہ جوان تھے، یہ بوڑھے تھے، تو پہاڑ سے پتھر لیے لاتے تھے اور پتھر پر کھڑے ہو کر کے، جس کا وہ جو پتھر آج وہاں پر مقام ابراہیم کے نام پر شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، اس پتھر کے اندر یہ رب نے صفت پیدا کی تھی کہ وہ کرین کی طرح اٹھتا تھا اور نیچے آتا تھا۔ جب اس پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ اوپر چلا جاتا تھا، تو تعمیر جتنی ان کو کرنی تھی اتنی کر دیا، وہ پتھر پھر نیچے آ جاتا تھا، اور اس پر جو نشان ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا ہے۔ یہ مصدق بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروول دیا کہ یہ جو نشان ہے، یہ نشان کس کا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا ہے۔ بہرحال یہ تعمیر ہوئی۔ تعمیر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ کہ اللہ یہاں کون بھی آبادی نہیں، کیا بلانا، کس کو بلانا؟ کوئی ٹی وی چینل تو ہی نہیں، ایک مرتبہ اعلان کی تو پوری دنیا سنتی۔ اللہ نے کہا تمہارا کام پکارنا ہے، میرا کام پہنچانا ہے، تم پکارو حج کے لیے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، روایتیں صحیح بھی ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا حج کے لیے۔ قیامت تک جتنے لوگوں کو حج کرنا ہے وہ سب ابراہیم کی زبان پر لبیک کہے جس حالت میں تھے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری سیکنڈ پیدائش ہے، پہلی پیدائش نہیں۔ یہ بات معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آدم کے پیدا کرنے کے بعد یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ ساری مخلوق کو قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کو پیدا کر دیا۔ پیدا کرنے کے بعد اس کے بعد سے یہ ہماری جو پیدائش ہوتی ہے یہ دوسری پیدائش ہوتی ہے، پھر ہم مر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں، وہ تیسری پیدائش ہوتی ہے۔ تو وہ جو پیدائش کی اس حالت میں تھے، جس حالت میں بھی جو تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو اس نے لبیک کہا۔ جتنی مرتبہ آپ نے لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ آپ حج کرنے جائیں گے۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات پر ایک بندہ، یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے بھی اس وقت لبیک کہا ہے۔
وہ جو آدمی جتنی مرتبہ لبیک بولا ہے اتنی مرتبہ انشاءاللہ وہ حج کرنے جائے گا. لہذا وہ رب کی ذمہ داری تھی. رب نے کہا ابراہیم تم پکارو، پہنچانا ہمارا کام ہے، پکارنا تمہارا کام ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور اس کے بعد سے سسٹمیٹک حج شروع ہوا. حج اس کے پہلے بھی تھا. حج اس کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج میں اصلاح ہوئی ہے، کریکشن ہوا ہے. بات سمجھے میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سسٹمیٹک حج شروع ہوا. پھر چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے، لہذا اس میں بہت سی چینجنگ آئی. اس چینجنگ کو نبی نے کریکشن کیا. حج تو چالو تھا اور ابراہیم سے پہلے آدم سے ابراہیم علیہ السلام تک حج ہوتا رہا ہے. اس کے بارے میں صحیح تاریخ نہیں معلوم ہے کہ اس کا سسٹم کیا تھا. حج ہوتا رہا ہے، لہذا لوگ حج کرتے رہے. 2000 سال تک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس پورے مکے پر اور اس بیت اللہ کے جو ٹرسٹی رہے وہ ان کا خاندان رہا جس میں انہوں نے شادی کی. وہ لڑکی سے جو شادی کی تھی جرہم خاندان، وہ خاندان جو ہے وہ یہاں پہ ٹرسٹی رہا اور اسی کے انڈر میں رہا. اس کے بعد یہ جرہم خاندان پر ایک دوسرے خدائی خاندان نے حملہ کیا، وہ بھی انہی کا خاندان تھا، اور اس کے بعد ان کے اوپر سے جو ہے وہ ان کا ٹرسٹی جو پن تھا وہ چھین لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ سے بیت اللہ جا رہا ہے تو کیا کیا کہ زمزم کا کنواں پورا بند کر دیا. جو بیت اللہ کے اندر لوگ سونا جانی چڑھاتے تھے، آج جیسے قبروں پہ چڑھاتے نا، ایسے ہی اس زمانے میں قبروں بیت اللہ کے اوپر چڑھتا تھا. سونے لوگ لا کے ڈالتے تھے، چاندی ڈالتے تھے، زیورات لا کے ڈالتے تھے. سونے کا ہرن تھا جو چڑھایا ہوا تھا، وہ سارا اس نے اٹھا کر کے بیت اللہ اس میں زمزم کے کنویں میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جو کچھ بیت اللہ میں موجود تھا وہ ڈالا، اور ڈال کر کے ایسا پیک کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلنا کہ زمزم کہاں ہے. زمزم کا پانی ختم ہو گیا کہ ہم جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، تم کو بھی زمزم استعمال نہیں کرنے چاہیے. بہرحال یہ زمزم سوکھا رہا. کتنے دن تک سوکھا رہا کچھ روایتیں ہیں، بہرحال صحیح روایت نہیں معلوم مجھے کہ اس لیے میں نہیں نقل کر پا رہا ہوں، لیکن ایک زمانے تک سوکھا رہا زمزم. اس کے بعد حضرت عبد المطلب حضور اکرم، اسی بات کو لے کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے. حضرت عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہ حتیم میں سوئے ہوئے تھے. انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ کھدائی کرو. کیا کھدائی کرو؟ یہ بڑے پریشان، کیا چکر ہے یہ. پھر دوسرے دن خواب آیا کھدائی کرو، پھر پریشان. تیسرے دن پھر خواب آیا کھدائی کرو. اب انہوں نے مشورہ کیا یہ کیا چکر ہے، یہ خواب ایسا مستقل آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم دعا کرو. اچھا، یہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کو جیسے آپ مانتے ہو قبروں کو مانتے ہیں، ایسے ہی معاملہ اس وقت ہی تھا، زیادہ خراب نہیں تھا. اللہ کو مانتے ہیں، قبروں کو بھی مانتے ہیں، وہاں سے بھی مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہ بھی مسائل حل کرتے ہیں. ایسے اس وقت بھی تھا، اللہ بھی تھا، چھوٹے چھوٹے یہ لوگ بھی سبارڈینیٹ جو کوآرڈینیٹر تھے یہ لوگ بھی ساتھ ساتھ میں چلتے تھے، تو زیادہ فرق نہیں تھا. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کا وعدے سے بہت بچائے کیا ہے. جب انہوں نے دعا کیا پھر سوئے تو خواب آیا کہ زمزم جو یہاں تھا جو مشہور ہے، ایسا لگتا ہے کہ 200-250 سال کا عرصہ یہ گزر چکا ہے، آپ اس کی کھدائی کریں. تو انہوں نے پوچھا اس خواب میں اس بندے سے کہ کھدائی کتنے کرنے کا، پورا مکہ ہے کہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو اس نے کہا جب صبح اٹھو گے تو دیکھنا کہ وہاں پر ایک کوا ہے جو ایسے ایسے ٹھوکر مار رہا ہوگا، اور اس کے قریب میں چونٹیوں کی ایک بل ہوگی. دونوں چیزیں جب کنیکٹ ہو جائے تو وہیں پہ کھدائی کریں. خیر اب ایک ڈائریکشن مل گیا. صبح اٹھے وہاں دھوئے ہوئے تو دیکھا کہ ایک کوا ہے وہ بیت اللہ کے قریب میں ٹھوکر مار رہا ہے. اب ان کو وہ خواب اپنا یاد آیا کہ یار یہی خواب دیکھا، یہ کوا یہاں ٹھوکر بھی مار رہا. لہذا وہ فوراً کدال لائے اور وہاں پر پہنچے. جب دیکھا تو وہاں پر وہ اس کی چونٹیوں کی بل بھی موجود ہے. اب ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، اس وقت ایک بیٹا تھا.
اس کو لے کر کے آئے اور دونوں مل کر کے کھودنے لگے. اب کھودنے میں کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہاں کی زمین نم ہے بنسبت دوسری جگہ کے ہے کنواں نہیں. تو جو دوسرے قریش کے خاندان والے لوگ تھے ان لوگوں نے دیکھو بھائی اکیلے اکیلے نہیں کھودو یار، ہم کو بھی شامل کرو. انہوں نے کہا دیکھو خواب میں نے دیکھا ہے، میں کسی کو شامل کرنے نہیں دیتا. تو حارث جو ان کے لڑکے تھے وہ کھود رہے تھے تو ان کو ان لوگوں نے زبردستی روک دیا، کہا کہ نہیں کھودنے دیں گے. پھر عبد المطلب آئے، انہوں نے کہا کیا پنگا ہے تمہارا بھائی؟ انہوں نے کہا خواب میں نے دیکھا، میں کھود رہا ہوں، آپ لوگ کیوں اس میں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ کھود اگر یہیں پہ پانی نکل آیا تو تم پھر بعد میں کہو گے میں اس کا مالک ہوں، لہٰذا سب لوگ اس میں شیئر کرنے کا. انہوں نے کہا ہم کھودنے نہیں دیں گے. اب یہ ہوا کہ لڑائی ہو جائے گی. انہوں نے کہا اللہ اگر میرے پاس خوب لڑکے ہوتے نا تو میں نپٹ ہی لیتا. ایک ہی لڑکا ہے، میں کیا کرنے کا. اگر اللہ مجھے 10 لڑکے ہوئے اور جوان ہوئے نا تو میں ایک لڑکے کو آپ کے راستے میں قربان کروں گا. یہ وہ نیت کی ہے. اسی لڑائی کے گھبراہٹ میں معاملہ حل نہیں ہوا، خدائی رک گئی. تو ایک دور کاہنہ عورت رہتی تھی، جب یہ لوگ قریش لوگ پریشان ہوتے تھے اپنے مسائل میں تو اس سے جا کر کے رائے لیتے تھے. کافی دور تھی وہ، یمن کے راستے میں تقریباً 300-350 کلومیٹر کے بعد اس کا تھا. تو ان لوگوں نے طے کیا کہ 2 آدمی ہمارے اور 2 آدمی تمہارے، چلو چل کر کے وہاں اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے. کہا چلو. تو بات روایت میں ہے کہ 2-2-3 گروپ یعنی 6-7 آدمی مل کر کے سفر کیے. سفر میں راستے میں کیا ہوا، یہ سب روایتیں ایک دم صحیح ہیں. سفر میں کیا ہوا کہ پانی ختم ہو گیا. اب صحرا کا سفر، پانی ختم. اب ان لوگوں کو ہوا کہ بھائی ابھی تو راستہ کافی باقی ہے، پیچھے بھی نہیں پلٹ سکتے کیونکہ پیچھے جتنا پلٹ کر گیا اتنا ہی آگے جانا ہے. پانی پیچھے بھی نہیں ہے اور پانی آگے بھی نہیں ہے، ساتھ والا پانی ختم ہو گیا. اب کیا کرنے کا ہے؟ عبد المطلب نے کہا دیکھو موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مر ہی جائیں گے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ. ایسا کرو کہ اپنی اپنی قبر کھود لو، جو پہلے مرے گا اس میں دفن کر دینے کا. ایک آدمی بچے گا، اللہ دیکھے کیا ہوتا ہے. کم سے کم 6 آدمی تو دفن ہو جائیں گے. سب لوگ اپنا اپنا گڑھا کھود کے تیار ہو گئے. تو عبد المطلب نے کہا ایسے انتظار کرنے بجائے کچھ ادھر ادھر ہاتھ پیر بھی مارو، دیکھو کہیں ہو سکتا پانی نکل ہی آوے یار. تو انہوں نے کہا اچھا میں تلاش کرتا ہوں. اپنی اونٹنی جو بیٹھی تھی اس اونٹنی کو انہوں نے، اچھا بغل میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا تھوڑی دور پر، پانی بہت کم تھا اس میں. آلریڈی اس پر ایک قبیلے کا قبضہ تھا. اس نے کہا ہم ایک گلاس نہیں لینے دیں گے، جائے تم مری جاؤ، پانی ہی سب سے قیمتی چیز ہے. انہوں نے کہا تھوڑا مولا، انہوں نے کہا نہیں لینے دیتے پانی. خیر بہرحال یہ اونٹنی کو اٹھائے کہ کچھ اور تلاش کریں کہیں پانی زیادہ مل جائے. اونٹنی کو اٹھایا، جیسے اونٹنی کھڑی ہوئی اس کے نیچے چشمہ نکل آیا. جیسے چشمہ نکلا انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا. بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو مانتے تھے وہ. انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا. جب نعرہ مارا تو یہ لوگ بھی اکٹھا ہو گئے، ادھر والے جو تھے جو پانی نہیں دیے وہ بھی اکٹھا ہو گئے کہ کیا چکر ہے. یہاں دیکھا تو بڑا زبردست چشمہ نکل آیا ہے. کہا ہو بیٹا تم بھی بھر لو، جو پانی ایک گلاس نہیں دیے تھے تمہیں بھی لے جاؤ یہاں سے پانی. یہ جو قریش کے 6 لوگ ساتھ میں گئے تھے ان لوگوں نے کہا دیکھو بھائی غلطی معاف ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارا یہاں بھی سپورٹ کیا، اس کا مطلب تمہارا ہی حق وہاں بھی کھودنے کا. لہذا ہم اس عورت کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم لوگ سرنڈر ہوتے ہیں اور آپ ہی چل کر کے کنواں کھودیے. لہذا عبد المطلب وہاں سے واپس آ گئے اور آنے کے بعد کنواں کی کھدائی کی اور زمزم دوبارہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا. اس کے بعد سے وہاں سے فائدہ زمزم کا شروع ہوا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے دن اس کے بعد گفتگو ہوگی. باخدا وانا الحمدللہ رب العالمین.